اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق۔ سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں، یا تو اللہ کا حق ہے یا بندوں کے حقوق۔ جس طرح اللہ نے فرائض سے متعلق اپنے حق کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے حقوق شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق بھی اللہ نے بیان کیے۔ اگر کوئی آدمی بندوں کا حق باقی رکھ لے تب بھی اس کی معافی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا حق باقی رکھ لے تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسے معاف کرے چاہے اسے عذاب۔ لیکن بندوں کے حقوق، جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے۔ جیسے کسی کا قرض مجھ پر باقی ہے تو جب تک قرض دار کو قرض ادا نہ کریں، اس سے معافی نہ ہو، تو میری نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن مجھ پر فرض نمازیں باقی ہیں، فرض زکوٰۃ باقی ہے، تو یہ اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اللہ رب العزت حساب کی بات دے۔ ہم لوگ بڑی بڑی نیکیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں، ہماری نظر اس تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کو راضی کرنے والے بندے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلا ایک رجسٹر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی میں موجود تھا، جس میں بیواؤں اور یتیموں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رجسٹر کو دیکھا جس میں یتیموں، بیواؤں اور اسی طرح محتاج لوگوں کے نام موجود تھے، اور سامنے ان کی ذمہ داری بھی موجود تھی کہ یہ کس کے ذمہ ہے۔ ایک نام دیکھا جس کے سامنے کسی کا نام موجود نہیں تھا، وہ ایک عورت کا نام تھا جو بیوہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو میں اس کا کام کر دوں۔ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اس بیوہ عورت کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا گھر کا صحن صاف پاک ہے اور اس کے گھر کے اندر کا کام کاج بھی پورا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون تھا جو تمہارا کام کر کے گیا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کوئی تم سے پہلے آیا تھا اور سارا کام کر کے گیا۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی اس کی خدمت کر رہا ہے، چلو میں فجر سے پہلے اس کام کو نپٹا دوں۔ تو فجر سے پہلے اس عورت کے گھر پہنچ گئے، دیکھا تو گھر کا سارا کام کاج کیا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کون تھا؟ اس عورت نے کہا تم سے پہلے کوئی آیا تھا اور سارا کام کر کے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سوچا کہ مجھے اور جلدی آنا چاہیے، یہ سوچ کر اذان سے پہلے پہنچے، دیکھا تو سارا کام ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ ضرور کوئی مجھ سے بڑے درجے والا ہے جو اس کام کو کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح کون ہے۔ تو تہجد کے وقت میں اٹھے اور راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ چادر اوڑھے دھیرے دھیرے کوئی چل رہا ہے۔ اس طرح کی چال چل رہا ہے کہ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔
वइबाद अर्रहमान الذین यमशून अला الارض हौना, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, पैर पटक कर तकब्बुर से नहीं चलते। देखा तो कमली ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए एक साहब जा रहे हैं, पीछे पीछे गए तो देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। कहा कि मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले 40 साल जो काम किया है वो खिदमत खल्क़ का किया। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के ये अल्फाज हैं कि जब उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा, पहली वही नाजिल हुई, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी कहकर घर जाकर अल्लाह के रसूल आराम करने लगे और कहने लगे कि मुझे बड़ा डर और खौफ हो रहा है। मैंने फरिश्ते को उसकी असली शक्ल में देखा है, वो हैबतनाक शक्ल थी कि ज़मीन पर पाँव है, आसमान पर सर है और आपके दोनों पर मशरिक़ और मगरिब पर फैले हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका असर था। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने तसल्ली के ये अल्फाज फरमाए कि अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा, इसलिए कि खुसूसियात आपके अंदर ये हैं, इन्नका लतहमिलुल कल्ब व तक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप तो कमज़ोर का बोझ उठाने वाले हैं, आप मजबूर की मदद करने वाले हैं, आप जो है बेरोज़गार का रोज़ी का ज़रिया बनने वाले हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले 40 साल ज़िंदगी खिदमत खल्क़ पर है, जिसकी तवज्जो हमारी आजकल बहुत कम है, बल्कि हमें सोचा जाए तो न होने के बराबर। इबादत को आदमी समझता है मैं नेक काम कर रहा हूँ, हज करने को, उम्रा करने को नेक काम समझता है, किसी की खिदमत करने को वो नेक काम नहीं समझता या नहीं करता, उसको इबादत में नहीं जाता। हालांकि दूसरी कौमें, दूसरे मज़हब वाले खिदमत खल्क़ के ज़रिए से कमज़ोर मुसलमानों तक पहुंचकर उनके ईमान पर डाके डाल रहे हैं, उन्हें क़र्ज़ मुहैया कर रहे हैं, उन्हें क़र्ज़ के जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें सेहत और एजुकेशन, तालीम और सेहत के उन्वान से उन पर अपनी मेहरबानी ज़ाहिर कर रहे हैं। गरीब मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी के मदद के मोहताज रहते हैं, वो उनके जाल में फंसते जा रहे हैं, हमें उसकी खबर नहीं। 23 साल काम नबूवत का, लेकिन 40 साल काम खिदमत का था। किसी के दिल को अगर जीतना है, किसी के दिल पर अगर हमको काबू पाना है, तो सबसे पहले उस दिल को उस हक़ बात के लिए मुनासिब करना है, उसको हमवार करना है। जिस तरह ज़मीन पर किसी भी मौसम में कहीं भी ले जाकर बीज को रख देने से फसल नहीं उगती, बल्कि हर बीज का एक मौसम होता है और उस बीज को ज़मीन में रखने से पहले ज़मीन को उस बीज के मुनासिब करना होता है। पहले उससे खारदार दरख्तों को, कूड़ा करकट को, पत्थरों को अलहदा करना होता है और ज़मीन को हमवार करना होता है, नरम करना होता है। फिर उसमें बीज रखेंगे तो वो जो है अपनी फसल उगाकर ज़मीन देगा। ऐसा नहीं होगा कि सख्त ज़मीन पर बीज रख दिया। तो हमारी दावत का असर दिल पर इंसान के, मुसलमान के, इंसान के इसलिए नहीं होता कि उस दिल को हमने दावत की दीन के मुआफिक नहीं बनाया। कभी किसी का हाथ पकड़कर हाल चाल मालूम कर लिया करें मुसलमान भाई होने के नाते, तो पता चलेगा कि कौन कर्जदार है, कौन मुसीबत में गिरफ्तार है। वरना तो सब खाते पीते अल्लामा और बुजुर्ग ही नज़र आए।
جماعت کی نماز کیوں فرض کی گئی ہے؟ محلے والوں پر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب کیوں قرار دیا گیا؟ 5 وقت کے اجتماع کو اسی لیے قرار دیا گیا ہے، ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے پڑوس میں جو ہو اذان کی آواز سنے اور نماز وہ اپنے گھر میں پڑھ لے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کریں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہ اس لیے ہے کہ ایک کمیونٹی کا ہم خیال رکھیں، ایک سوسائٹی کو ہم دیکھیں، ان سے ملے جلیں، 5 وقت آدمی آئے ملے جلے تو اس کے حال احوال دوسروں کو معلوم۔ ایک مسجد کی چھت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے حال کا پتہ نہیں ہے، اب تو یہ بات ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ کر لو دنیا مٹھی میں تو ساری دنیا ہو گئی ہے، لیکن اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنی بہن ہم سے دور ہو گئی ہے۔ ساری دنیا کی اس کو خبر ہے آج کو کون سی خبر جو ہے منظر عام پر آئی ہے، ہاٹ نیوز، بریکنگ نیوز سب پتہ ہے۔ پڑوس میں جو غریب بھوکا مسلمان ہے اس کی خبر نہیں ہے، رشتہ دار جو مسلمان بھائی ہے، اپنا سگا بھائی ہے، اس کے حال احوال کی خبر نہیں ہے۔ ساری دنیا کی خبر تو ہے، اپنوں کی خبر نہیں۔ سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک حق خالق ہے، اللہ کا حق ہے، دوسرا حق مخلوق ہے۔ ساری عبادتوں کا جوڑ اسی کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے متقیوں کی صفات کو بیان فرمایا پہلے پارے میں اور پہلی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، راہ نجات ہے، ہدایت کا راستہ ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ لیکن متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں حق مخلوق موجود ہے، پڑوسی، رشتہ دار، غریب، مسکین، محتاج۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک ہوا شہر المواسات، غمخواری، ایک دوسرے کی خیر خبر، ان کی اطلاع، ان کی بھلائی کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے پر ہمدردی کرنے کا مہینہ۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے مشرکین نبوت سے پہلے امانتیں رکھوا رہے۔ کوئی آدمی آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، بلکہ آپ کی سچائی کا معترف ہے، آپ کو امانت دار کہہ رہا ہے، امین کہہ رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں سچا اور امانت دار ثابت کرنا، یہ بڑا کام ہے۔ یوں کہیے کہ آسان بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تھی گفتار کی دعوت، ایک ہے کردار کی دعوت۔ گفتار کی دعوت دی 23 سال نبوت کے بعد، لیکن کردار کی دعوت دی ہے 40 سال۔ اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً نفرت کے ماحول میں محبت کی زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں نجاست ہے، وہاں جہاں گندگی ہے، وہاں طہارت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والوں، مکان، آفس، تجارت، بزنس جہاں کر رہے ہیں، وہاں دیکھیں کہ غیر مسلم وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔
کہیں آپ کے کیریکٹر سے اس کو اسلام پر تو شک نہیں ہے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمارا رشتہ مسلمان کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑ گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب نے، فلاں آدمی نے، مسلمان نے یہ کر دیا، فلاں آدمی نے یہ کر دیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے نے یہ کام کیا، اس کا رشتہ اسلام سے جڑ گیا ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کردار، ہمارا کیریکٹر اسلام سے جڑ گیا ہے۔ ہمارے عمل کی غلطی اسلام کی غلطی شمار ہوگی۔ اس لیے بہت ضرورت ہے ہمارے اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی۔ آس پاس کے ماحول میں، پڑوس کے ماحول میں، ہم جہاں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں۔ 1000 مرتبہ چاہے وہ ہم سے نفرت کرے، ہم ایک محبت کا بول بولیں گے، ایک محبت کا معاملہ ہم پیش کریں گے، 1000 اس کی کوششیں ہوں گی نفرت کی، وہ ایک محبت کا بول 1000 کاموں پر پانی پھیر دے گا، 1000 کاموں پر۔ آج اس کی ضرورت ہے ہمیں، خصوصاً کرناٹک کے علاقے میں، شہر بنگلور میں رہنے والوں کے لیے، اور خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں ہم بتائیں کہ دیکھیں ہمارا اسلام امن اور سلامتی والا ہے، نہ کسی کے بزنس سے اسے دشمنی ہے، نہ کسی انسان سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ تو پیار اور محبت کا ماحول ہے۔ ہزاروں سال سے شیطان نے قسمیں کھائی ہیں کہ وہ جو ہے شیطان کو بہکائے گا، نفرتیں پھیلائے گا، اور اللہ نے بھی قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں کو میں تیرا بس ان پر چلنے نہیں دوں گا، میرے بندوں پر تجھ کو حاوی ہونے نہیں دوں گا۔ انما سلطانک علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ قسم جب اس نے کھائی تو اللہ نے بھی کہا تیرا بس تو میرے بندوں پر نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ لیکن ہوشیار اس سے رہنا ہے، اس سے بچنا ضرور ہے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات زکوٰۃ